بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اکرام اللہ ہے. میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر ان کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں لیڈرنگ ہاسپٹل پشاور میں. آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں دل کی بیماریوں کے حوالے سے. رسک فیکٹرز جو وجوہات ہیں جو دل کی بیماری کا سبب بنتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا اور تاکہ عام لوگوں کو اس کی سمجھ آ سکے. سب سے ضروری چیز جو دل کی بیماریوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ اس کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے. مطلب اگر بیماری کسی کو ہو جائے تو پھر تو ظاہر علاج کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر تو کام ہو چکا ہوتا ہے. تو سب سے ضروری جس پہ ہم کارڈیولوجسٹ اور زیادہ تر ڈاکٹرز فوکس کرتے ہوئے کہ دل کی بیماریوں سے کس طرح بچا جا سکے. کیا کیا ایسی باتیں جس پر عمل کیا جائے، کون سی ایسی چیزیں جو ہم اپنی زندگی سے سائڈ پہ کر دیں، جن پہ ہم عمل کر دیں اور ہم دل کی بیماریوں سے بچے جا سکتے ہیں. جو سب سے ضروری چیزیں ہماری کمیونٹی میں خاص کر نوجوان طبقے میں آپ دیکھتے ہیں اسموکرز جو ہے اسموکنگ، سگریٹ پینا جو ہے دل کی بیماریوں کی سب سے خطرناک جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے. اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر نوجوان اور اکثر لوگ جو ہے سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں. ایسے لوگ اکثر ینگ ایج میں اور جوانی میں جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، دل کا اٹیک ہو جاتے ہیں. تو سب سے ضروری اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے میرے خیال میں خاص کر نوجوانوں کے لیے کہ وہ دل کی بیماریوں سے بچے، وہ اسموکنگ ترک کر دے. اگر کوئی اسموکنگ کر رہے تو بہتر ہے کہ ترک کر دے. اور اس سے کچھ لوگ اس پہ دل کے تسلی کرتے تھے کہ میں 10 سگریٹ پیتا ہوں 2 کر دوں گا 3، یہ اس کا علاج نہیں ہے. بہتر یہ کہ مکمل طور پر سگریٹ کوئٹ کی جائے، چھوڑ دی جائے. دوسری چیز جو کامن ہماری سوسائٹی میں وہ ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہے. اور بلڈ پریشر میں ہمارے جو میں نے دیکھا ہے ہمارے لوگوں میں مسکنسیپشن یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر ابھی کم ہے، ابھی بلڈ پریشر کی گولی شروع مت کرو اور ابھی سے شروع کرو گے تو اس کے عادی بن جاؤ گے. تو یہ ایک بالکل غلط اور یہ مسکنسیپشن ہے. جتنا ارلی آپ بلڈ پریشر کا علاج کر سکتے ہیں، جتنا ارلی آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اتنا جو ہے آپ دل کی بیماریوں سے، فالج سے، گردوں کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. تو جہاں بھی آپ کو بلڈ پریشر کی علامات ہو، بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہو، اپنے فزیشین سے چیک اپ کریں. اگر وہ یہ مناسب سمجھے کہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو بہتر ہے آپ ٹائم پہ دوائی شروع کر دیں. کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر جس کو پری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ہم ان کو دوائیاں تجویز نہیں کرتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرو، لائف سٹائل میں تبدیلی لے آؤ، ایکسرسائز شروع کرو، نمک کا استعمال کم کرو، گھی اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کرو. تو کچھ لوگ ان طریقوں سے گولیوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر ان پرہیز اور ان ایکسرسائز وغیرہ کے علاوہ بھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، خاص کر 140/90 کے اوپر رہتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے فزیشین کے مشورے سے دوائی شروع کریں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈائبٹیز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں تقریباً ابھی شوگر کے مریض موجود ہیں. شوگر کا بر وقت علاج کرنا، کیونکہ شوگر انتہائی خطرناک ہے دل کی بیماریوں کے لیے، گردوں کے لیے اور فالج کا ایک جو ہے مین فیکٹر ہے، ریسک فیکٹر ہے. تو شوگر کے مریضوں کے لیے بھی ہے کہ ایکسرسائز کریں، پرہیز کریں اور شوگر کی دوائیوں کا جو ہے اہتمام کریں. ٹائم پہ جو اپنے فزیشین سے اس کے بارے میں وہ مشورہ کریں اور شوگر کا علاج کریں. یہ 3 خاص جو ہے وہ رسک فیکٹرز ہیں، وہ میں نے بتا دیا. اسموکنگ ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے. اگر آپ لوگوں میں کسی کے دل میں کوئی کویشچن ہو، کوئی سوال ہو، کسی کو کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ جتنے لوگوں کو میں جواب دے سکتا ہوں جواب دوں گا. کسی بھی کارڈک پرابلم کے لیے، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن کے لیے میرے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو. تھینک یو ویری مچ.